ناظرین، آزاد کشمیر کے الیکشن کے میدان میں اب نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو ہم آمنے سامنے دیکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ انتخابات بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے شیر کو میدان میں اتارنے کے بعد بھی جو ہے الیکشن ہار جاتی ہے تو یہ ایک بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ جبکہ آج آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے الیکشن کے سکیجول میں تبدیلی کر دی ہے۔ اب انتخابات 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ 27 جولائی کو صرف میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، مظفر آباد اور مہاجرین کی نشستوں پر 2 اگست، جبکہ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو انتخابات ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں احتجاج کی سیاست تیز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے اور 7 اگست کو ملک بھر کی شاہراہوں کو بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 200 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے، جبکہ تحریک انصاف پہلے ہی 5 اگست کو عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے پر ملک گیر احتجاج اور تحریک کا اعلان کر چکی ہے۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آج لاہور ہائی کورٹ میں 10 اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی ہے۔ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا، جبکہ کل جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی تھی، جن میں 16 سال بعد جو ہے ایک غیر مسلم جج سریش کمار بھی شامل ہیں۔ یہ 2010 کے بعد کسی بھی غیر مسلم جج کی ہائی کورٹ میں پہلی تعیناتی ہے۔ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر کامران صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ایک اہم رکن ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا، سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ، اس لیے بھی میں ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی، میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ابھی ابھی آپ کے ٹکرز چلنے شروع ہوئے کہ جی آپ کی کوئی جھڑپ ہوئی ہے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، چونکہ آپ نے کچھ ان سے سوال کیے جس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ جی میں تو پڑھ کے آئی ہوں، تو یہ بتائیے کہ اس ایجنڈا کے اوپر جو آپ نے پروجیکٹس دیے ہیں اور بڑے بڑے پیسے ہیں، میرا خیال ہے 15 ارب 14.5 ارب روپے کے پروجیکٹس، یہ کیا ہیں؟ تو اس کے اوپر وہ غصہ ہو گئے۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب ایک میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ہم اسی کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا کنفرمیشن آف منٹس، اس پہ بات ہوئی تو آئی ڈیفینیٹلی ریز مائی کنسرن اینڈ آئی پروٹیسٹ آن ریکارڈ کہ 6 مہینے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک جو پرائمری رول ہوتا ہے پارلیمنٹ، جی یہ 17 فروری کو میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ ہماری، اور آج 21 جولائی کو میٹنگ ہوئی۔ تو اوور سائٹ ہمارا ایک بیسک پرائمری رول ہے، اگر میٹنگس نہیں ہوتی ہیں تو وہ رول جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جواز تلاش کرنا کہ آسٹیریٹی میجرز ہیں، نہیں تو باقی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی باقاعدگی سے میٹنگز ہو رہی ہیں، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کبھی کئی بیرون ملک سفر بھی ہوئے ہیں، اور باقی تمام جو تقریبات ہیں وہ بھی باقاعدگی سے ہو رہی ہیں، تو میٹنگ نہ ہونا واز اے کنسرننگ۔ دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا 6 مہینے سے اس لیے نہیں ہوئی چونکہ آسٹیریٹی میجرز ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے کہا جی بہت پیسہ لگتا ہے، آسٹیریٹی میجرز ہے۔ ایکچولی کسی بات کا پراپر جواب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم بہت عرصے سے 2024 سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی وی کا ایک سسٹینیبل بزنس پلان چاہیے، اور ہمیں ایک ہارمونی چاہیے، سیلری اسٹرکچر چاہیے ہے، تاکہ جو ہے ایک ماڈل بنے اور پی ٹی وی جو ہے اس کی تباہی پہ نہ پہنچے۔ یہ ہم نے تب شروع کیا جب ہمیں پتہ چلا کہ 6 مہینے پی ٹی وی کو سیلری پے نہیں ہو رہی ہیں، اور ریکروٹمنٹ پی ٹی وی کی بھی سیلریز جو ہے نا، پچھلے سال جو عید تھی، عید پہ بھی سیلریز پے نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں جو کمیٹی کی انٹرونشنز تھیں اس کے بعد ہی جا کے سیلریز پے ہونا شروع ہوئیں۔ تو یہ ہے کہ پی ٹی وی کے اندر بھی ایشو ہے، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ریڈیو پہ بھی ایشوز ہیں، پہ کسی کی پینشن باقی ہیں۔ یہ جو پروجیکٹس سامنے رکھے گئے تھے، 17 پروجیکٹس ہیں پاس انہوں نے کر دیے۔ میں آپ کو بھی اس سے ایک انٹرسٹنگ چیز بتا رہی ہوں کہ ایک اینٹینا تھا شارٹ ویو ریڈیو پاکستان کا جو 2006 میں منگوایا گیا، امپورٹ کیا گیا، اب اس کی انسٹالیشن بھی ایجنڈا پہ تھی پچھلی میٹنگ میں، اور اس پہ ایک سب کمیٹی بنی، تو میں نے کہا کہ این آر ٹی سی کی بھی ریکمنڈیشن لے لیں، تو یہ بھی تھا کہ اس پہ بھی ہم اپڈیٹ کریں۔ یہ میری پہلے پوائنٹ پہ تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ تھا کمپلائنس۔ جب کمپلائنس آئے تو پی ایس ڈی پی پروجیکٹس تھے، تو پی ایس ڈی پی پروجیکٹس جو کمیٹی کے سامنے رکھے گئے وہ پروجیکٹ تھے 12،
اور ان پروجیکٹ کی جو کاسٹ تھی وہ 14 پروجیکٹس تھے اور ان کی کاسٹ تھی 12 بلین. لیکن جب انہوں نے لیٹر لکھا پلاننگ کو, جو انہوں نے اپنا بریف ہمیں دیا اس کے مطابق, اس میں وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 14 سے 17 ہو گئے, اور کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی 12 بلین سے 14.5 بلین. تو میں نے کہا کہ اس پہ آپ ہمیں کلیئرٹی دے دیں کہ جب کمیٹی سے آپ نے کمیٹی کے سامنے رکھے تھے 14 پروجیکٹس, تو یہ 17 کیسے ہوئے, اور دوسری بات یہ اماؤنٹ کیسے بڑھا, اور یہ کون سے پروجیکٹس تھے. پھر جواب نہیں ملا نا, جواب نہیں ملا. دین آئی ہیڈ مائی ادر آبزرویشنس کہ آپ کی جو ہے جو پی آئی ڈی ہیڈ کوارٹرز کی جو حالت ہے, آپ کہتے ہیں ایک اسٹوڈیو ہے اس میں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, یا نان فائبر نیٹ ورک پہ آپ چل رہے ہیں. سو آئی ریز دیز کویشچنس, اور جو پروجیکٹس نہیں ہوئے کمیٹی کی ریکمنڈیشنس کے بعد کہ اس کی ڈیٹیلس دیتے ہیں. تو منسٹر گاٹ فیوریس, ہی اسٹارٹیڈ لائک ان اے لاؤڈ وائس کہ جی آپ کو پی ٹی وی فوبیا ہو گیا ہے. اچھا, آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, اور آپ جو ہے ایجنڈا کے مطابق چل رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ہم تو ایجنڈا کے مطابق چل رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے کمپلائنس رپورٹ ہے, آپ کی بریف سے میں پڑھ رہی ہوں. سو ہی اسٹارٹیڈ شاؤٹنگ کہ جی چیئرمین صاحب آپ ایسے کریں, کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے, ہم نے ابھی جو ہے فیفا ورلڈ کپ دکھایا ہے کیا, اینڈ ہی دے ڈیڈنٹ لیٹ می اسپیک اور کمپلیٹ. اینڈ دین دوسرے ممبر کو چلا گیا, پھر غفور حدیث صاحب کے پاس گیا. اس کے بعد دین جب میں نے یہ دیکھا کہ منسٹر کی یہ بدتمیزی تھی, تو پھر میں نے کہا کہ جو ہے آئی ہیو مینی آبزرویشنز آن پیمرا ایز ویل, کیونکہ جی ان کی جو ہے کانسیپٹ کمپلین جو ہے مکمل نہیں ہے, ان کی جو ہے پری سینسرشپ لا میں شامل نہیں ہے, ان کا جو ہے وہ ڈی جیز نہیں ہے. تو لیکن میں یہ تمام سوالات جو ہے باقی ممبرس کے لیے چھوڑ کے آئی ول واک آؤٹ ان پروٹیسٹ, اینڈ دیٹ واز میں واک آؤٹ کر گئی. اور یہ بہت ضروری تھا. دیکھیے منسٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو شوڈ بی لاؤڈ اینڈ یو شوڈ انسلٹ دا ممبرس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب, آپ نے سحر کامران صاحبہ کی بات سن لی. اب دیکھیے یہ ڈائریکٹلی تو آپ کے اپوزیشن میں نہیں ہیں, یا آپ کے اتحادی ہیں. اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ سوال نہیں کریں گے تو پھر اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیزہ. میں وہاں پہ چونکہ موجود نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ صورتحال کیا تھی. جو سحر بہن نے بات کی یہ اپنی جگہ درست فرما رہی ہوں گی, لیکن منسٹر صاحب کا کیا موقف ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں آج کا ہی کوئی واقعہ ہوگا, یا جی ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو گیا. آپ کے پاس انفارمیشن اگر ہے تو ہوگی, میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. سو منسٹر صاحب اس کو خود جو ہے تو دیکھ لیں گے اور وہ اس کی وضاحت دے دیں گے جو ان کو. مگر یہ جو آپ لوگ 17 پروجیکٹس کر رہے ہیں جس کی اماؤنٹ ہے 14.5 بلین روپیہ, 14.5 ارب روپیہ ہے, یہ آپ کو کچھ پتہ ہے یہ کیا پروجیکٹس ہیں؟ اس طرح کا اگر کوئی سوال آپ کا ہو نا تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ شو سے پہلے مجھے اگر اس کی کچھ بھیج دیں تو میں اس کی ڈیٹیل لے کر آپ کے سامنے آ جاؤں گا. فیئر انف, ٹھیک ہے. مگر جو ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے, دیکھیے نا آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو بڑا ایزی ٹائم دیا ہوا ہے اپوزیشن نے, چونکہ وہ تو پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. آپ کے اتحادی آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے سامنے 17 پروجیکٹس رکھے, پاس میں نے کیے 14 پروجیکٹس, آپ نے بڑھا کے 12 سے آپ چلے گئے 14.5 بلین پہ. آپ اس کا جواب تو دے دیں. تو اس کا جواب بنتا نہیں تھا. ویسے اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی اسی لیے ہے, تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس کے اندر پہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں وہی کہتا ہوں نا کہ اس وقت دوسری پارٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کو کس بات پہ غصہ آیا, یا ان کو کون سی بات ناگوار لگی, یا کون سی چیز وہ اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح. جواب تو دینا چاہیے تھا نا. بالکل جواب دینا چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹی از اے فورم جہاں پر آپ ساری چیزوں کو اس کے انالیسس کریں, اس کی اسکروٹنی کر سکیں, اس کو آپ کم از کم اسٹریم لائن کر دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی کہیں کمی کوتاہی ہو تو اس کو دور کیا جا سکتا. اچھا عمیر نیازی صاحب, اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہے, نہ باہر سڑکوں کے اوپر ہے. باہر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. تو آپ لوگ ایز اپوزیشن تو ایریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. عمیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز موسٹلی بزنس جتنا فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں ہینڈل ہوتا, اس سے زیادہ والیوم ہینڈل اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ہوتا ہے. اور اسٹینڈنگ کمیٹی نہ صرف لیجسلیٹو ورک کو دیکھ رہی ہوتی, پرکھ رہی ہوتی, بلکہ وہ ایک قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی فورم ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی وہاں سے ایک حد تک کی جا سکتی ہے. مگر ادھر ایک جو چیز ہے نا, جو آپ سوالات کر رہی تھی, جو اختیار بھائی نے بھی کہا کہ
میں پوچھ کے بتاتا ہوں. دیکھیں اوور آل ایک سسٹم کا مسئلہ ہے جس کو ہم اوور آل مس کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے. بجٹ پاس جو ہوا ہے اس میں اگر آپ ڈویژن دیکھ لیں, سارا جو ہے نا جو ووٹڈ ایکسپینڈیچر والا کتنا پارٹ تھا, وہ خالی 30% بجٹ کا حجم تھا جس پہ اس پارلیمان نے بحث کی ہے اور ووٹ کیا ہے. 70% سے زائد بجٹ ایسا تھا جو بغیر کسی بھی اپروول کے, مطلب ہم خالی اس پہ بول سکتے ہیں, اس میں نہ ہم امینڈمنٹ کا ہمارا حق ہے نہ کوئی کسی طرح کی اور پروپوزل دے سکتے ہیں, وہ ایسے ہی پاس ہوتا ہے. پھر جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو مین ایشو ہے, یہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ ہر اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایشو ہے. دیکھیں 1000 سے زیادہ پی ایس ڈی پیز کی اسکیمیں ہیں اور ان اسکیموں کا تھرو فارورڈ ہے, کسی کا 3 سال ہے, کسی کا 5 سال ہے, کسی کا 10 سال تھرو فارورڈ جا رہا ہے. آپ ان 1000 اسکیموں کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے آپ نئی اسکیمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور وہ نئی اسکیمیں کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, آپ نے بجٹ میں تو وہ اسکیمیں لے ہی نہیں کی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر بجٹ میں, جس طرح اس بجٹ میں بھی ہوا ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹس اور ٹیکنیکل گرانٹس کا علیحدہ سے پورشن آ جاتا ہے جو پارلیمان کی اپروول کے لیے آ جاتا ہے. جب آپ بجٹ پاس کر لیتے ہیں, آخری دن پارلیمان کا اسی چیز کے لیے رکھا جاتا ہے. اور انٹرسٹنگلی اس ایک دن میں ہوتا کیا ہے, مطلب اب آپ پروسیڈنگ اٹھا لیں, جمعے کے دن یہ پروسیڈنگ ہوئی تھی, صرف آدھے گھنٹے کے اندر, میں آدھا دن غلطی سے کہہ گیا, آدھے گھنٹے کے اندر یہ سپلیمنٹری گرانٹس ٹیکنیکل گرانٹس پاس ہوئی جو کہ پریویس بجٹ کا 1/3 تھا. تو خود آپ دیکھ لیں کہ یہ پارلیمان کا کام ہم خود سے کتنا بے معنی کر رہے ہیں. مگر یہی تو بات ہے کہ اگر آپ لوگ ہوتے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر تو پھر ایک جمہوریت کا تو یہی حسن ہوتا ہے کہ جی آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, اس طرح عوام کا جو انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے. آپ ہیں ہی نہیں ادھر. دیکھیں ایک نکلنے کا فیصلہ جس وقت ہوا تھا, یہ اس وقت آپ میرے سے سوال کرتی ہیں تو شاید جو ہے نا میں اور جواب دے سکتا تھا. مگر جب ایک فیصلہ ہو گیا اور وہ انڈورس ہو گیا عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب کی طرف سے کنوے ہوا, عمران خان صاحب تک بتا دیا گیا کہ جی ہم آپ کی ہدایت کے مطابق ایگزٹ کر چکے ہیں, تو پھر اب بغیر عمران خان کی اجازت کے اور اس ایسے فیز میں جب 8 ماہ سے عمران خان سے ملاقات ہی نہ ہو سکی ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی کمیٹی اس پوزیشن میں بھی ہے کہ اس کو زیر بحث بھی لا سکے. اچھا سحر کامران صاحب, چونکہ مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا اب سیاست کور کرتے ہوئے, 20 سال سے زیادہ تو ہو گیا ہے پارلیمنٹ جاتے ہوئے, مگر میں نے کبھی, معاف کریے گا, اتنی کمزور پارلیمنٹری پروسیڈنگز پہلے نہیں دیکھی. اس لیے چونکہ کمیٹیز کے اندر جس قسم کی بحث ہوتی ہے اس کے اندر آپ لوگ ایکسپرٹس کو اب نہیں بلاتے جو آپ ایک زمانے میں پہلے بلاتے تھے. پھر کچھ عمیر نیازی صاحب نے بتا دیا ہے, کچھ آپ نے بتا دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکمراں جماعت انٹرسٹ نہیں لے رہی, یا اوور آل پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اب کمیٹیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے؟ اچھا منیزہ, میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گی. میں نے سینٹ میں بھی 6 سال گزارے اور بڑا فعال کردار تھا اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی اور ممبرس کا بھی. مگر یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ میں سمجھتی ہوں جو رویہ ہے ایون اسپیکر کا بھی, پارلیمنٹ کو جو ہے اب اگر ہمارے پاس بلز آتے ہیں اور ان کے اوپر وہ ووٹنگ ہوتی ہے, آپ کے پاس جو ہے باقاعدہ پوائنٹ ہو رہا ہوگا کہ کورم ہے یا نہیں ہے, اسپیکر صاحب اس کو کوشش کریں گے کہ تھوڑا ڈیلے کریں اگر کاؤنٹ کرنا پڑے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ کی جو حکمران جماعت ہے اس کے ممبرز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے. اب جب وہ موجود نہیں ہوتے تو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ایک نیا طریقہ کار ہے کہ بلز پہ ووٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, بل سرکولیٹ نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ بل سرکولیٹ نہیں ہوتے, دیکھتے ہی نہیں آپ. ابھی یہ آئی ٹی والا میں آپ کو بتاؤں, یہ 11 جون ان کو بل پاس ہوا, تو آئی واز لائک سٹنگ ان دا ہاؤس اور میں مسلسل سوال کر رہی تھی کہ یہ بجٹ سیشن میں بل کیوں آ رہا ہے, بجٹ سیشن بل ہے کہاں. آئی آس جو اٹینڈنٹ تھا کہ بل تو لاؤ بل. اچھا دوسری طرف سے جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کورم پوائنٹ آؤٹ ہو رہا تھا, اسپیکر صاحب نے پہلے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ بل تو منسٹر صاحبہ جو ہے موجود نہیں تھی, نوید قمر صاحب نے کہا کہ جی منسٹر کو بلائیں, ایک ڈیٹیل بل ہے, ان کے پاس یقیناً ہو سکتا ہے کہ اندر جو ہے ڈسکس ہوا ہو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا لیجسلیٹو کمیٹی میں, ہمیں نہیں پتہ تھا. باقی ممبرز ور ٹوٹلی وی ور ایکٹنگ ایز اے ریڈنڈنٹ ممبرس. تو جب اس کے بعد پھر منسٹر صاحبہ آئیں,
آئی وش کہ انہوں نے یوٹیوب سے ریموو کر دیا ہے اس کو، اور جو ہے لیکن آئی وش کہ کسی کے پاس اگر وہ پروسیڈنگز ہیں تو دیکھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو امینڈمنٹ موو ہوئی کی ایم کیو ایم کی ہما بکائی صاحبہ ہیں انہوں نے، تو شی واز ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین کہ وہ امینڈمنٹ کیا ہے. پھر جب منسٹر صاحبہ سے پوچھا تو منسٹر صاحبہ نے بھی پہلے اے ٹو زی یہاں وہاں یہاں تک کہ پھر ان کو کسی نے پرچی رکھ کر دی، یہ آئی ٹی والا بل، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں پھر وہ اس کلاس کو بریف نہیں کر پا رہی تھی. اور جب یہ بل پاس ہوا ہے تو آئی وش کہ آپ اس کو سنیں کہ کتنے لوگوں کی آواز تھی. آئس کی ہاؤس آلموسٹ خالی تھا، بہت کم لوگوں نے، لوگ بالکل لا تعلق تھے. تو یہ جو نا ایک آپ جو رویہ ہے اس میں آپ نے ممبرس کو لا تعلق کر دیا ہے پورے پروسیس سے.